بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آرڈوینو کے بارے میں ہے۔ آرڈوینو کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جس طرح آپ جانتے ہیں، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اور ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا یا اس کے بعد جو ہم ویڈیو اس پر کریں گے تو ہمارا جو مین کنسنٹریشن ہوگا وہ سافٹ ویئر کے اوپر ہوگا۔ ہارڈ ویئر کی سیٹ اپ آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ مین چیز جو ہے وہ سافٹ ویئر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سافٹ ویئر کی سمجھ آ گئی تو ہارڈ ویئر کو لگانا یا انسٹال کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، اور یہ آرڈوینو یہ بچے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارا چینل کا نام ہے انسٹیٹیوٹ آف لاجک، تو ہم لاجیکلی بات کریں گے اور لاجک کو کلیئر کریں گے، لاجک کے حساب سے چلیں گے، اور میں آپ کو فنکشنز کے بارے میں، لوپس کے بارے میں، آرڈوینو کے جو فنکشن ہے سیٹ اپ کے بارے میں، اور ڈیجیٹل رائٹ، ڈیجیٹل ریڈ، انالاگ، ان تمام کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ چونکہ یہ ہماری ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے تو یہاں صرف میں یہ آپ کو آرڈوینو کے بارے میں چیدہ باتیں بتاتا ہوں۔ آرڈوینو بیسیکلی ایک چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے یا مائکرو پروسیسر کا ایک بچہ ہے، جس کو ایٹمیگا 328 کہتے ہیں۔ یہ ایک چپ ہے جس کو ہم اسپیسیفک اپلیکیشنز کے لیے یوز کرتے ہیں، جبکہ مائکرو پروسیسر جو ہے وہ بہت ہیوج اپلیکیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو مائکرو کنٹرولر کیا ہے؟ مائکرو کنٹرولر ایک پروسیسر، ایک چھوٹا سا پروسیسر ہے جو پروسیسر کی طرح ہی کام کرتا ہے، لیکن تھوڑے کم پیمانے کے ساتھ۔ آرڈوینو کا استعمال آپ ایمبیڈڈ سسٹم میں کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ آف تھنک میں کر سکتے ہیں، اسمارٹ ہوم میں کر سکتے ہیں، روبوٹس میں کر سکتے ہیں، ڈرون میں کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی الیکٹرانکس کے اپلیکیشنز ہے آپ کہیں پر بھی آرڈوینو کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو میں بتا رہا ہوں تو آرڈوینو کا نہیں، ایٹمیگا 328 کا۔ یہاں پر ہم پروگرامنگ سیکھیں گے کہ ہم ایٹمیگا 328 مائکرو کنٹرولر جو ہے اس کو کس طرح پروگرام کرتے ہیں۔ آرڈوینو اس بورڈ کو بولتے ہیں جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، آپ کو پینس پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ کے آسانی کے لیے یہ بورڈ بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ ان پٹ آؤٹ پٹ دے سکے، اس کو ایکسپلور کر سکے، اس کو سیکھ سکے، اور باقی اپنی لاجک جو ہے وہ آپ مائکرو کنٹرولر ایٹمیگا 328 پر یوز کر لیں۔ یہاں ہم یہ چپ جو ہے جو اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ آئی سی جو ہے، تو اس کو ہم پروگرام کر کے اس آرڈوینو بورڈ سے ہٹا لیتے ہیں اور اس کو ہم کہیں پر بھی ایمبیڈ کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں، پاور کی بات کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، یو ایس بی پورٹ ہے جہاں کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایکسٹرنل پاور سپلائی کے ساتھ اگر اس کو ہم کنیکٹ پاور کرتے ہیں تو ہم یہ پورٹ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل پاور سورس کے ہم یہاں سے بھی اس کو دے سکتے ہیں، اور یہ گراؤنڈ ہے تو یہ کامن ہے، یہ وہ کامن پوائنٹ ہے جو کہ تمام کے تمام جتنے پنز ہے اس کو یہ سب اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ بات کرتے ہیں جلدی، اور میں صرف آپ کو ہارڈ ویئر کی بیسکس بتا رہا ہوں یہاں پر۔ تو یہاں پر یہ انالاگ ان ہے۔ ہم انالاگ ڈیٹا جو ہے وہ دو قسم کے ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک انالاگ ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک ڈیجیٹل ڈیٹا ہوتا ہے۔ جس طرح انالاگ گھڑی ہوتی ہے تو اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا اور وہ کنٹینیوس ڈیٹا ہوتا ہے، جبکہ ڈیجیٹل جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو سمجھتا ہے، انالاگ ڈیٹا کو ہم ڈیجیٹل میں کنورٹ کر کے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارا انالاگ ڈیٹا ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ انالاگ پن آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم انالاگ ڈیٹا کو ریڈ کرتے ہیں۔ مائکرو کنٹرولر چونکہ انالاگ ڈیٹا پر کام ہی نہیں کرتا، ڈیجیٹل پر کام کرتا ہے، تو یہاں پر انالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر آرڈوینو بورڈ میں لگا ہوا ہوتا ہے جو ہمارے اس انالاگ ڈیٹا کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ہمارے پروسیسر کو، ہمارے مائکرو کنٹرولر کو فیڈ کرتا ہے۔ جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا توجہ اس کو دے، زیادہ کمپلیکسٹی میں آپ نے نہیں جانا ہے، جو میں بتا رہا ہوں صرف اسی پر دھیان دیں۔
اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں، یہ گراؤنڈ یا یہ گراؤنڈ یہ سارے کنیکٹڈ ہے، یہ ایک چیز ہے۔ آپ نے گراؤنڈ کی بہت زیادہ خیال رکھنی ہے۔ اکثر جو ہمارے فالٹ آتے ہیں وہ گراؤنڈ ڈسکنیکشن کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ پن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل پن ہے۔ ڈیجیٹل پن کون سے پن ہوتے ہیں، یہ کیا کام کرتا ہے؟ تو ڈیجیٹل پن جو ہے یہ ڈیجیٹل ڈیٹا لیتا بھی ہے اور ڈیٹا دیتا بھی ہے۔ ڈیجیٹل ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ آن ہوتا ہے یا آف ہوتا ہے۔ اس پن کو ہم آن بھی کر سکتے ہیں، آف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم ان پٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آؤٹ پٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم آگے پروگرامنگ میں پھر کریں گے، وہاں سے آپ کی کنسیپٹ کمپلیٹلی کلیئر ہو جائے گی۔ یہ ٹی ایکس اور آر ایکس جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ یو ایس بی جب ہم کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب آپ پروگرام لوڈ کرتے ہیں تو یہ لائٹیں جو ہے یہ بلنک کرتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا پروگرام یہاں پر لوڈ ہو چکا ہے۔ جی جناب، تو یہاں پر یہ ٹی ایکس اور آر ایکس ہے۔ جب ہم پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی جو لائٹس ہے وہ بلنکنگ کرتی ہے۔ اسی دوران مائکرو کنٹرولر کو پروگرام لوڈ کرنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ریسیور کا جو یہ دو پنز ہے، سیریل کمیونیکیشن کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ابھی نہیں ہے، اس کی بھی یوسیج ہے، اس میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ان پن میں کچھ پنز ہوتی ہے جو کہ انالاگ ڈیٹا کے لیے بھی یوز ہوتی ہے۔ اس کو آگے ایکسپلور کریں گے تو وی ان is used to supply the input voltage to Arduino. ریگولیٹڈ 5 وولٹ جو ہے وہ ہم بورڈ کو دیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہاں پر یہ گراؤنڈ پن ہے۔ اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پنز جو ہے وہ مختلف کام کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں، اور ایک پن جو ہے وہ ایک سے زیادہ کام کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو پاور کی بات ہو گئی۔ یہاں پر تمام ہمارے پاور کے جو پنز ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے۔ یہ انالاگ کے لیے اویلیبل ہے، اس کو ہم ڈیجیٹل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو ہم اے وی آر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہاں صرف آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ پنز جو ہے تو یہ مختلف کام کے لیے یوز ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ جو ریڈ ڈاٹ دیکھ رہے ہیں یہ پی ڈبلیو ایم ہے۔ ہم پی ڈبلیو ایم بھی اس پنس کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے پی ڈبلیو ایم کا کام بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے ہم ڈیجیٹل ان پٹ آؤٹ پٹ کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ پی ڈبلیو ایم کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پلس وڈ ماڈولیشن اس کا نام ہے، اور اس کی الیکٹرانکس میں ایک خاص اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ سیریل، جہاں پر جو ہم نے ٹی ایکس اور آر ایکس کے بارے میں بات کیا، تو اس کو ہم سیریل کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو جسٹ صرف یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے تو آپ پاور لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ یہ انالاگ ان پٹ کے لیے یوز ہوتی ہے، یہ ڈیجیٹل ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے یوز ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ پی ڈبلیو ایم کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور an analog signal can take any number of values while a digital signal which is limited to 2 values high and low. یہ سٹیٹمنٹ آپ کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ analog signals can take any number of values. تو یہاں پر any نمبر لکھا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی یہ 0 سے لے کر 1024 کے سٹیپس میں ہم لے سکتے ہیں، 0 سے لے کر 1024۔ اس پر بعد میں بات کریں گے ضرور۔
To measure the value of analog signals, the Arduino has a built-in analog to digital converter ADCs کو بولتے ہیں. جب ہم انالاگ سگنلز ریڈ کرتے ہیں تو چونکہ مائکرو کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ انالاگ ڈیٹا پر کام ہی نہیں کرتا, وہ تو بولین الجبرا پر کام کرتے ہیں, اور بولین الجبرا میں 0 اور 1 ہے, یا یس یا نو ہے, یا آن یا آف ہے. تو اس لیے اسی انالاگ ڈیٹا کو اور ہمارے ریئل ورلڈ کا جو میکسیمم جو زیادہ آئی تھنک کہ سب ڈیٹا جو ہے ریئل ورلڈ کا وہ انالاگ ہے. اگر آپ ٹیمپریچر کو دیکھیں تو انالاگ ہے, اگر آپ ہوا کی رفتار کو دیکھیں تو انالاگ ہے, اگر آپ پانی کے بہاؤ کو دیکھیں تو انالاگ ہے. تو ہمارے ارد گرد جتنا بھی تقریباً ڈیٹا ہے وہ انالاگ ہوتا ہے. اور ٹائم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انالاگ ہے. کمپیوٹر کو انالاگ ڈیٹا دینے کے لیے اس کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ایک انالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر اس میں لگا ہوا ہوتا ہے. The Arduino does not have a built-in digital to analog converter. ڈیجیٹل کو انالاگ کنورٹر اس میں بلٹ ان نہیں ہے, but it can pulse width modulation a digital signals to achieve some of the function of a analog output. اور اس کے ذریعے ہم اپنا جو مائکرو پروسیسر سے جو آؤٹ پٹڈ ڈیٹا ہمیں مل چکا ہوتا ہے جو کہ ڈیجیٹل ڈیٹا ہوتا ہے, اور ہم کو کچھ سینسرز یا کچھ ایکچویٹرز جو ہوتے ہیں اس کو ہم انالاگ ڈیٹا یا انالاگ وولٹیج دینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم PWM پنس کی یوز کریں گے. آپ کو جسٹ صرف یہاں پر یہ سمجھنا ہے, an analog signal can take numbers from 0 to 1024 steps. انالاگ ڈیٹا مائکرو کنٹرولر ڈیجیٹل ڈیٹا کو سمجھتا ہے, اس لیے اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے, اور ریئل ورلڈ کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے بھی انالاگ کو ہم ڈیجیٹل میں کنورٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر اگر ہم ڈیجیٹل جو مائکرو کنٹرولر نے پروسیس کیا ہے اور وہ ہمیں جو رزلٹ دیتا ہے, اگر اس رزلٹ کو ہم کسی ایکچویٹر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس ڈیٹا کو ہم نے انالاگ میں کنورٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم PWM کا ٹیکنیک یوز کریں گے. ڈیجیٹل آئی او پن, جس طرح میں نے بتایا ڈیجیٹل آئی او پن کیا ہوتے ہیں, یہ ڈیجیٹل ہوتے ہیں, یہ تو یا آن ہوتے ہیں یا آف ہوتے ہیں. جسٹ آپ کو اتنا سمجھنا ہے, یہ یا تو آن ہوتے ہیں یا آف ہوتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کچھ کام نہیں کر سکتے. اس فنکشنز کے بارے میں ہم بات کریں گے. یہ تمام فنکشنز ہے, یہ پن موڈ ہے, یہ کیا کام کرتا ہے, تو ہم پن کی موڈ, کیونکہ ہم پن کو ان پٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی پن کو ہم آؤٹ پٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کمپیوٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ اس پن کو میں یا تو ان پٹ کے لیے یوز کر رہا ہوں یا آؤٹ پٹ کے لیے, تو اس کے لیے پن موڈ فنکشن کا یوز کریں گے. ڈیجیٹل رائٹ کے ذریعے ہم آؤٹ پٹ دیتے ہیں کسی پن سے, آؤٹ پٹ کے لیے ہم ڈیجیٹل رائٹ کا فنکشن یوز کرتے ہیں, اور ریڈ کے لیے ڈیجیٹل ریڈ کا فنکشن یوز کرتے ہیں. اور یہ اس کا جو وولٹیج ہوتا ہے پن کا وہ 5 وولٹ اور 0 وولٹ ہوتا ہے. سیریل RTX, اور اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے, اس کو سمجھیں گے صحیح طریقے سے. ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ نے سمجھنے کی ضرورت بھی ابھی بالکل نہیں ہے. اور جو بیسک باتیں ہیں وہ انالاگ اور ڈیجیٹل پنز جو ہے اس کو یوز کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور ہم اس پر زیادہ دھیان دیں گے. اسی طریقے سے 3, 5, 6, 9, 10 اور 11 پن, یہ ڈیجیٹل پن بھی, اس کو ہم ڈیجیٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم PWM کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں انالاگ رائٹ فنکشن لکھنا پڑتا ہے. جس طرح ڈیجیٹل رائٹ لکھتے ہیں یہاں پر انالاگ رائٹ لکھنا پڑتا ہے. 13 پن پر LED 13 کا ایک LED کنیکٹ ہوتا ہے, یہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. بیسک جو کنفیگریشن ہے وہ اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا, کسی بھی امیج کو آپ دیکھ کر آپ ہارڈ ویئر کی سیٹ اپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے یہ لائٹس لگا سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے یہ جو رجسٹر لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائٹ جو ہے یہ میکسیمم تقریباً یا تو 3 یا 2 وولٹ پر آپریٹ ہوتے ہیں. تو اس کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے ہم یہاں پر اس رجسٹر سے کام لیتے ہیں تاکہ وولٹیج تھوڑا ڈراپ ہو سکے.
یہ ہمارا فرسٹ پروگرام ہے. ہم IDE میں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں کام کریں گے. صرف یہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے تاکہ آپ کا ذہن میں کھول سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ کس طریقے سے ہم اس پر کام کریں گے. تو جو بھی آرڈوینو کا پروگرام ہے اس میں آپ کو یہ دو فنکشن ضرور ملیں گے, ایک وائڈ سیٹ اپ اور ایک وائڈ لوپ. سیٹ اپ کا جو فنکشن ہے یہ صرف ایک مرتبہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جب ہم اپنے پروگرام کو رن کرتے ہیں, جبکہ لوپ جو ہے یہ بار بار ایگزیکیوٹ ہوتا رہتا ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں یہاں سے پن موڈ کا فنکشن ہم نے یوز کیا ہے. میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ پن نمبر 13 کو میں آؤٹ پٹ کے لیے یوز کرنا چاہتا ہوں. اگر میں اس کو ان پٹ کے لیے یوز کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر ان پٹ لکھوں گا. ڈیجیٹل رائٹ جو ہے وہ ہم ڈیجیٹل پن کے لیے یوز کرتے ہیں, اور ڈیجیٹل پن کو یوز کرنے کے لیے اس کو ہمیں پن کا نام, یہاں سے آپ پن کو نام بھی دے سکتے ہیں. یہاں پر 13 ہے لیکن اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. اس میں 13 کو آپ کسی ویریبل میں ڈال دے تو پھر وہی نام آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کو ہائی کرتے ہیں, اس کو یہاں پر میں نے ہائی کیا. یہ جو لوپ ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹ فریکوینسی ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن یہ بہت زیادہ فریکوینسی پر یوز ہوتا ہے. تو آپریٹ ہوتا ہے. یہاں پر ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں. یہاں پر 4000 جو ہے یہ 4000 ملی سیکنڈ ہے. تو ہم اس کو 4000 ملی سیکنڈ یعنی 1000 ملی سیکنڈ جو ہے وہ 1 سیکنڈ ہوتا ہے. تو اس کو ہم 4 منٹ کے لیے یہاں پر 4 سیکنڈ کے لیے روک رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس لائٹ کو یہاں پر آف کر رہے ہیں, یہاں پر اس کو آن کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیلے دے رہے ہیں. اور یہاں پر میں 1500 ملی سیکنڈ کے لیے اس کو ڈیلے دے رہا ہوں. اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک بریکٹس. اس پروگرامنگ کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. آپ کے پاس ایک آرڈوینو کا ہونا ضروری ہے اور آپ کی سیٹ اپ ہونی چاہیے. آپ کے پاس کچھ لائٹس ہونے چاہیے, ایک سپیکر ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ بیسک سینسر ہے جو وقت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا, لیکن بیسک جو کنسنٹریشن ہوگا وہ پروگرامنگ کے اوپر ہوگا. ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے جو سیریز ہے اس کا حصہ بنیے. یہ جسٹ آپ کو کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں بار بار یہ بتا رہا ہوں. اور ہمارا جو مین کنسنٹریشن ہوگا وہ پروگرامنگ کے اوپر ہوگا, سافٹ ویئر کے اوپر ہوگا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.